یہ میں نے ذات واجب نے اپنے مقاصد کے ترجمان اپنے حبیب محمد احمد محمود سے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اے میرے حبیب اپنی پاکیزہ زبان سے اعلان فرما دیجئے کہ اے انسانو میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمام کے تمام انسانوں کی طرف رسول ہوں، اور اس اللہ کی جانب سے، بس اسی بات کو صحیفہ دل پہ لکھنا ہے، لہو ملک السماوات والارض، جس کے پاس ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کا ملک ہے، لا الہ الا ہوا، جس کے سوا کوئی اللہ نہیں، اور ملک کیا ہے اس کا؟ یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے وہ مارتا بھی ہے۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے اس رسول پر ایمان لاؤ جو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے کلمات پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ اللہ جو پہنچے یقیناً لائق تحسین ہے وہ، اور جو نہیں پہنچے ملامت انہیں بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سر اٹھاؤ دیکھنا میری طرف۔ نقوی صاحب رسول کی شان ہے یؤمن باللہ و بکلماتہ، رسول اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور اس کے کلمات پر۔ جمیل شاہ فیصلہ تو بعد میں کریں گے کلمات سے مراد کیا ہے، لیکن آیت یہ تو بتا رہی ہے نا کہ رسول پر دو ایمان رکھنا واجب ہے۔ یومن باللہ، اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، اللہ جو ہے اس پر تو ایمان ہونا چاہیے۔ وَبِکَلِمَاتِہِ، اللہ کے کلمات پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ آیت ہے، روایت نہیں، اور میں نے نہیں بنائی، اس نے بھیجی، یا اسے قرآن سے نکال لو، ورنہ جب تک یہ موجود ہے میں ہر منکر کے گلے پہ پاؤں رکھ کر یہ اعلان کروں گا، آؤ پہلے تلاش تو کرو وہ کون سے کلمات الہی ہیں کہ جن پر ایمان نبی پر بھی واجب۔ سر اٹھانا، امیر کائنات، سید سجاد، سرکار باقر، سرکار صادق، چار معصوم اپنے اپنے ادوار میں مختلف مقامات پہ فرماتے ہیں ایھا الناس نحن کلمات اللہ۔ جیتے رہو جب تک طبیعت ہے تمہاری۔ نا جیسے اس محبت سے سن لیا، اسی پیار سے ایک فیصلہ بھی کرو۔ کلمات آل محمد، 12 ائمہ اہل بیت فرماتے ہیں ہم ہیں اللہ کے کلمات۔ میرا ایمان ہے
میں ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہا ہوں، 12 کے 12 اکٹھے بھی کھڑے ہوں، اکیلا رسول سردار ہے ان کا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ان پر ایمان رکھتا ہے رسول، اور جن پر ایمان ان کے مولا پر واجب ہے، تو موالی ہے ان کا۔ بسم اللہ الرحمن گھبراہٹ تو نہیں تاری ہو رہی دوستو؟ رسول کے پاس یہ تو میں نے ایک جملہ مترجہ بولا آیت کا ترجمہ اختتام میں، 2 باتیں ملک پر کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی رسول کی رسالت کے اعلان کے ساتھ ملک کے اعلان کی ضرورت کیا ہے کہ اس کا رسول ہوں میں، جس کے پاس زمین و آسمان کا ملک۔ اور ہاں، جو جانتے ہیں سو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں، نقوی صاحب یہاں ملک سے مراد یہ ملک نہیں، یہ تو دنیا ہے نا، اسے بھی ملک کہا جاتا ہے، لیکن اس آیت میں وہ مراد نہیں، جس کی دلیل سورہ مومن کی وہ آیت کہ میدان حشر میں جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج ملک کس کا ہے؟ تو آخرت ملک کیسے؟ جو ہے ہی آخرت، وہ عالم ملک تو ہے ہی نہیں، اور پھر خود بخود آواز آئے گی للہ الواحد القہار۔ نا اگر تھکن ظاہر کرو گے تو میرے پاس تو تھکن کے لاکھوں بہانے موجود ہیں، اور اگر تازہ دم ہو تو پھر سر اٹھا کے فیصلہ کرو۔ لیکن صاحب یہ آواز کب آئے گی؟ جب کوئی شے باقی نہیں، کلو شے ہالکن، سورہ قصص کہہ رہی ہے ہر شے ہلاک ہو جائے گی، اور اللہ کی زبان تو ہے نہیں کہ خود بولے، وہ تو کسی نہ کسی شے میں کلام کو خلق کرتا ہے۔ دیکھا نہیں، موسیٰ سے بولا، جھاڑی میں کلام پیدا کی، پہاڑی میں کلام پیدا کی، پتھر میں کلام پیدا کی، آگ میں کلام پیدا کی۔ آج شے تو ہے نہیں، سار اٹھانا باہر والو تم بھی، آج یہ گفتگو کیسے ہو رہی ہے؟ یہ کلام کہاں خلق ہو رہی ہے؟ ملک عراق، شہر کوفہ، مسجد اعظم، منبر ابیض، اوپر خطیب منبر سلونی۔ علی فرما رہے جب کچھ نہیں بچے گا، ثم یقوم السید العظم، سید اعظم حسنین کا نانا اٹھے گا، اللہ کے عرش کے پائے میں ہاتھ ڈال کے رسول سوال کرے گا لمن الملک اليوم، کس کی حکومت ہے؟ میں علی جواب دوں گا للہ الواحد القہار۔ زندہ رہو، سلامت رہو۔ نقوی صاحب جب قرآن پڑھتا ہوں میں الحمد سے والناس تک، ساؤنڈ ٹھیک ہے اس کا؟ رات بھی یہ گڑبڑ کر رہا تھا، بند ہو جاتا تھا چلتے چلتے، مجھے پتا کیا۔ اچھا بتانا نہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں حضور، کیا کہہ رہا تھا میں؟ الحمد سے والناس تک قرآن پڑھیے، 3 قسم کا ملک ملے گا آپ کو، صرف ملک۔
ہاں تو اب فیصلہ کیا ہوا؟ ملک کے معنی یہ دنیا نہیں، اقتدار، سلطنت قاہرہ، ہاں بغیر کسی رکاوٹ کے جو چاہے کر دے، جو بھی، وہ ہے ملک والا۔ تو اس کی حضور تین قسمیں، ایک فقط ملک، ایک ملک عظیم، اور ایک ملک ہو، اس کا ملک۔ ان تینوں کو ایک ایک نظر ہم نے دیکھنا ہے اگر میرے سامعین کی طبیعت چاہ رہی ہے۔ ہاں بلکہ میں الٹ چلتا ہوں تاکہ نتیجے کے انتظار میں آپ نہ بیٹھے رہیں، پہلے نتیجہ پھر دو باتیں۔ سورہ بقرہ میں فرما رہا ہے واللہ یوتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ فرماتے اللہ جس کے بارے میں اس کی مشیت فیصلہ کرے اپنا ملک اس کو دیتا ہے۔ چلے تو نہیں گئے ہو نا؟ یعنی ملک کے معنی اقتدار، ملک ہو اس کا اقتدار، یعنی اللہ اقتدار اپنے پاس روکے ہوئے نہیں، دیتا ہے کس کو؟ من یشاء، جس کے بارے میں مشیت چاہے۔ اور دل تھامنا، آگے کہتا ہے واللہ واسع علیم، اور اللہ تو اس سے بھی زیادہ وسعت دیتا ہے۔ اب اگر میں نے اس کی حقیقی تفسیر کر دی نا تو ظرف چھلک جائیں گے۔ بہرحال تفاسیر اہل بیت کو پڑھ لینا۔ یہ ملک ہو کے مالک ہیں 14، یعنی جو اس کا ملک ہے، جو اس کا اقتدار ہے، وہ 14 کے قبضے میں۔ بس یہ ذہن میں رکھنا۔ اب ملک ہو پہلے بتا دیا، اب دو کو دیکھنا ہے نقوی صاحب، ملک اور ملک شادباش عظیم۔ اس میں بھی کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ۔ سورہ یوسف پڑھو، یوسف اللہ سے کہہ رہا ہے ربے قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث، پالنے والے تو نے مجھے ملک میں سے تھوڑا سا عطا کیا اور علم تعبیر میں سے بھی تھوڑا سا عطا کیا، سارا ملک نہیں، من الملک تھوڑا سا۔ اور یہ تھوڑا سا اقتدار کتنا ہے یوسف کا؟ اللہ اکبر۔ چلیں ایک مثال میں ڈاکٹر ظفر ظاہری دے دیتا ہوں اور ایک باطنی، زیادہ نہیں۔ ظاہر میں یہ ہے کَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین پر یوسف کو اقتدار بخشا، جہاں سے چاہتا تھا زمین پہ تصرف کرتا تھا، جہاں سے چاہتا خزانے لے لیتا، جہاں سے چاہتا معدنیات۔ یہ ہے ظاہری اقتدار یوسف کا۔ باطنی زندان میں ہے، دو قیدی سوئے ہوئے ہیں، ایک کی آنکھ کھلی، چہرے پہ پریشانی، جیتے رہو، چہرے پہ پریشانی۔ یوسف نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے ایک ہولناک خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ میرے ہاتھوں میں انگور ہیں، گچھا ہے انگوروں کا، اور میں اس کا رس ٹپکا رہا ہوں نچوڑ کر۔ ڈر یہ رہا ہوں کہ کل میری سزائے موت بولی جا چکی ہے، کل میں پھانسی لٹکنے والا ہوں، اور یہ کیا کر رہا ہوں میں؟ کہیں میری لاش تو نہیں نچوڑی جائے گی؟ یوسف نے کہا گھبرا نہیں، تو آزاد بھی ہوگا، بادشاہ کا ساقی بھی بنے گا۔ تجھے آزادی بھی ملے گی،
اور بادشاہ کے دربار میں منصب بھی، عہدہ بھی۔ نظیر ایک بندہ جو دوسرا کہہ دیے، اس نے دیکھا دکھایا کچھ نہیں، بخدا ایسے ہی نقوی صاحب وہ حجت کا امتحان لینا چاہتا تھا، اس نے ایک خواب گھڑ لیا، کہنے لگا یوسف میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے، کیا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا گٹھڑ ہے، پرندے آ کے اوپر سے روٹیاں نوچ رہے ہیں، یہ کیا ہوگا؟ یوسف نے تندی نظر سے دیکھا، فرمایا اس کی جگہ پھانسی پہ تو چڑھے گا۔ اللہ اکبر، چلے تو نہیں گئے ہو؟ اس کی جگہ پھانسی تجھے ہوگی، تیری لاش لٹکے گی، تیرا بھیجا پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ وہ کہتے ہیں میں نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں، میں نے تو مذاق کیا، پڑھ قرآن۔ یوسف نے کہا ہے دیکھا ہے یا نہیں؟ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اب جو میں نے کہہ دیا وہ قضا بن گئی۔ سمجھ میں آ رہی بات دوستو یا نہیں؟ اب جو میں نے کہہ دیا وہ قضا ہو گئی، تقدیر نہیں قضا، تقدیر ٹل جاتی ہے۔ قضا بن گئی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بڑا مقام ہے یوسف کا، لیکن اتنا سا ملک، اب اللہ جانے میرے سامنے بیگار والے بیٹھے ہیں یا علی والے، اتنے سے ملک والا حجت ہے، نبی ہے، رسول ہے، معصوم ہے، بڑا حسین ہے، بڑا جمیل۔ لیکن ایک بات ہے جمیل شاہ جی، میں پوری یہ نیاز عشرے کی دے دوں گا اس با کمال کو، پلے سے بھی کچھ ایک آیت میں دکھا دو کہیں اللہ نے کہا ہو قرآن میں کہ یوسف بڑا حسین تھا۔ ایک، میں نے کوئی 10-20 آیتیں نہیں مانگی، ایک میں دکھاؤ اللہ نے کہا ہو بڑا جمیل تھا، بڑا حسین۔ نہیں، یہ تو چرچے لوگوں نے کیے، لوگوں نے کیے، اور اہل بیت کو خطاب کر کے اللہ کہہ رہے ہیں اللہ الذی خلقکم وصورکم فاحسن صورکم، وہی تو تمہارا اللہ ہے جس نے تمہاری صورتیں بنائیں، کتنی حسین صورتیں ہیں تمہاری۔ اب یہ فیصلہ گھر جا کے کرنا۔ یوسف کو اس نے حسین نہیں کہا، اور ان کو صرف حسین نہیں فَأَحْسَنَ صَوَرَكُمْ، احسن کہا۔ اسی لیے تو نقوی صاحب میں بھی سوچا کرتا تھا لڑکپن میں کبھی کہ حسن یوسف کے چرچے ہیں اور چہرہ علی کا دیکھنا عبادت ہے۔
नकवी साहब पूछते हैं ये क्यों है? मुझे पता था कि आप पूछेंगे। हाँ, इसलिए मैंने अल्लाह से पूछ लिया था कि पालने वाले डंके हैं हुस्न यूसुफ के, चर्चे उसके हुस्न के हैं। आवाज़ कुदरत देगा ज़नफर, पहली बात तो ये है, ये चर्चे भी तो तुम लोगों ने फैलाए, मैंने कहाँ फैलाए? इनके और यूसुफ के हुस्न का फर्क समझते हो? मैंने कहा नहीं मेरे मालिक। कहा यूसुफ ने उंगलियां कटवाई काफिर औरतों की। तो मंडी बहाउद्दीन वालों को गजनफर जाके बता देना कि काफिर औरतों के दिल में इज़्तिराब लाना और है और बेदिल के दिल में हलचल मचाना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काफिर औरतों की उंगलियां कटवाना और बात है, बेदिल के दिल में हलचल पैदा करना और बात है। मैंने कहा पालने वाले ठीक है, ये तो मैं समझ गया। अब नकवी साहब ने मुझसे पूछना है कि वजह क्या है, यूसुफ का चेहरा देखना इबादत क्यों नहीं और अली का क्यों? अल्लाह ने कहा हिज़ियान न बक, मुफ्त में अल्लामा बना फिरता है तू, तुझे इतनी तमीज नहीं। कहां याकूब के बेटे का चेहरा, कहां मेरा अपना चेहरा। जीते रहो, बड़ी मेहरबानी। नकवी साहब एक बात कहूँ, पता तो मुझे था लेकिन सबको सुनवाना था। हाँ, लेकिन नकवी साहब मैं आपको एक राज की बात बताऊं। मुझे लगता है कि दरवाजे से अंदर पाकिस्तान है और बाहर कोई दूसरा मुल्क है। अच्छा, यकीनन मेरे सामने सब हलाली हैं, सब मवाली हैं। नज़ीर मैं पहले डंडी मार रहा था, हाँ बिल्कुल मिंबर से जोड़ क्यों बोलूं, डंडी मार ली थी मैंने, लेकिन अब नहीं मारने लगा। हक हो गया है तुम्हारा कि बताता चलूं। नकवी साहब मैंने अली से पूछा, है मेरे मौला यह है यूसुफ मिनल मुल्क का मालिक, थोड़े से मुल्क का, तू है मुल्क हू का मालिक। यूसुफ के मुंह से जो निकले वो कज़ा बन जाती है। याली तेरा इख्तदार कहां तक है? कहा मंडी बहाउद्दीन के हलाल सादों को बता देना, यूसुफ कहे कज़ा बनती है, अली कहे यूसुफ बनता है।
علی کی قضا نبی بناتی ہے. تیرے مولا علی کا اپنا فرمان ہے، منبر سے قسم کھا کے فرمایا تھا واللہ لقد کنت مع یوسف فی غیابت الجب انجیتہ من قید اخوتہ ابلغتہ الی السری. فرمایا او جبریل کا تو نام بن گیا ہے. جب یوسف کو بھائیوں نے دھکا دے کے کنویں میں گرایا، ابھی نویں اینٹ نہیں گزرا تھا، ہاتھوں پہ سنبھالنے والا میں علی تھا. ارادے یہ ہے دیکھو ایک منٹ میرے ساتھ اگر وقت گنو گے نا تو پھر وقت کے حساب سے دوں گا. نہیں رکھو اپنے سر پہ قرآن. اس آدھے گھنٹے میں میں نے جو کچھ تمہیں دے دیا ہے تو پھر میرے ساتھ وقت نہ گنا کرو. اور پھر میں تو حالانکہ بخدا طبعی طور پہ جو کچھ مجھ پہ گزرتی ہے وہ مجھے پتا ہے، لیکن منبر پہ بیٹھ کر میں نے بخل کرنا نہیں سیکھا. میں تو کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جواہرات تمہاری جھولی میں ڈال سکوں. یہ ہے من الملک، تھوڑا سا ملک. اب ایک قدم آگے چلو. سورہ نساء، کون سا سورہ؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. ہم نے آل ابراہیم کو کتاب عطا کی. پچھلے سبق بھول گئے ہیں نا. ہم نے اللہ میں نے نہیں، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی، حکمت بخشی، اور ہم نے انہیں ملک عظیم عطا کیا. ہاں میں تو اب دیکھیں نا کہ جب یہاں میری جگہ کوئی اور ہوتا تو 10 منٹ لیتا، لیکن میں ایک جملے میں بات کہہ کے مقصد کی طرف بڑھ جاتا ہوں. تمام تفاسیر اہل بیت کو کھنگال لینا. یہاں ملک عظیم سے مراد امامت ہے. یعنی آپ کو دوہر مقصود بھی ملا، آپ کا وقت بھی بچا. ابراہیم سے پہلے امامت نہیں تھی، ابراہیم کو بنایا گیا امام. تو اب ملک جو کل نبیوں کے پاس ملک تھا، یعنی صرف اقتدار تھا، آج ابراہیم کے پاس آ کے وہ ملک عظیم ہو گیا. جی یہی وجہ ہے کہ درود بھی شروع ہو گیا ابراہیم اور آل ابراہیم پر. کل تک نبیوں پہ نقوی صاحب سلام تھا. ہاں میں چیلنج کر رہا ہوں، قرآن سے دکھاؤ ابراہیم سے پہلے کسی نبی پہ درود دکھاؤ. جب ابراہیم کو امامت ملی، درود پھر ملا، تو پھر یہ نہ کہنا کہ درود نبوت کا حق ہے. جی
یہ استحقاق امامت کا ہے، اور چونکہ میرا رسول اماموں کا بھی امام ہے اس لیے اس پر درود، اور اس کی آل جو امام ہے ان پر بھی درود۔ بہرحال یہ جملہ مترجم تھا۔ تو حضور ابراہیم کو ملی امامت۔ اب جو کل ہونا تھا نبی صاحب وہ آج ہونے لگا۔ اللہ اکبر، ذرا جاگنا۔ یہ بچے بھی جانتے ہیں کہ کھربوں ٹنوں کے حساب سے لکڑی جمع ہوئی، آ گیا ذہن میں؟ پھر آگ جلی، میلوں دور سے اڑتا ہوا پرندہ کباب بن کے گر جاتا تھا، اتنی آگ، میلوں لمبی رسی بٹی گئی۔ نشہ لے رہے ہو نا؟ جھولے میں حضرت ابراہیم کو بٹھایا گیا، جھولا جھلایا جا رہا ہے اور رسی ڈھیلی ہوتی جا رہی ہے۔ ہاں، جھولے میں تیزی، رسی ڈھیلی، جھولے میں تیزی، رسی ڈھیلی، یعنی پہلے یہاں، پھر وہاں، پھر دروازہ، پھر سڑک، ایسے ہی جھولے کا سفر بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک بدبخت کینچی ہاتھ میں پکڑے، نمرود لعین کے اشارے کا منتظر کھڑا ہے کہ جب یہ اشارہ کرے میں رسی کاٹ دوں۔ محل کی چھت پر نقوی صاحب قصر نمرود کی چھت پر نمرود کی بیٹی کھڑی ہے، دیکھ رہی ہے، سارا ملک ایک طرف ہے اور ایک شریف آدمی ایک طرف ہے۔ پھر وہی بات ہے، اپنے حصے کا کام خدا کے لیے خود کرنا۔ کیا ہو گیا ہے میرے باپ نمرود کو، سوچ رہی ہے دل میں، یہ بھی پاگل ہو گیا، اس کی رعیت بھی بے وقوف ہو گئی، بھلا آدمی ہے، اس کے چہرے پہ جھوٹ سجتا ہی نہیں۔ کاش میرے باپ کو کہتا رہا ہے کہ اللہ کو مان مجھے مان، اگر مجھے کہتا اللہ مجھے دعوت دے دین دیتا، میں اس کے خدا کو بھی مانتی، اس کو بھی مانتی۔ چلو میں اور کچھ نہیں کر سکی اس کے لیے، اس کے ساتھ مر تو سکتی ہوں، کیوں نہ میں بھی آگ میں چھلانگ لگا کے اس کی پیروی میں جل کے مر جاؤں۔ بس ادھر کینچی تھی، اشارہ ہوا، ڈور کٹی، اس نے چھلانگ ماری، آواز قدرت آئی، جبریل ادرک ابنت نمرود، نمرود کی بیٹی کو پکڑ، ابراہیم کے جھولے میں بٹھا، آگ کو گلزار کر کے اعلان کر کہ دنیا والوں امام ہوتا ہی وہی ہے، نہ خود جلے نہ ماننے والوں کو جلنے دے۔ پتہ نہیں، جو جلنے سے بچنا چاہتا ہے وہ سار اٹھا کے میری طرف دیکھے۔ ابراہیم ہے جزوی امام، میرا مولا علی ہے کلی امام، اور جزوی امام کو اگر نمرود کی اولاد مانے تو ابراہیم نمرود کی اولاد کو نہیں جلنے دیتا، علی مومن کی اولاد کو جلنے دے گا۔ مومنوں کے دل خوش کر دیا۔
میں نقوی صاحب کی بلا کون ہوتا ہوں خوش کرنے والا؟ میرے مولا نہیں. اللہ اکبر. آپ کے رسول کی حدیث ہے، فرماتے ان النار اطواء لعلی من العبد لسیدہ. فرماتے کوئی غلام اپنے آقا کا اتنا فرما بردار نہیں ہوتا جتنا جہنم علی کی فرما بردار ہے. اللہ اکبر. جو انداز دنیا میں تمہارے مولا کی ذوالفقار مردم شکار کا تھا، یعنی دنیا میں جمیل شاہ جس انداز سے علی لڑتا تھا، میدان قیامت میں اسی انداز سے جنتی جہنمی کا فیصلہ کرے گا. نقوی صاحب جب علی شدت سے حملہ کرتے تھے تو لشکر اسلام دو حصوں میں بٹ جاتا تھا، کیونکہ یہ تو جانتے ہو نا علی کی تلوار کاٹتے کاٹتے کبھی ایک سر، کبھی دو سر، کبھی تین سر. چھوڑ تو پتہ ہے ایک طبقہ کہتا تھا چلی اچھلی چلی اچھلی چلی اچھلی، دوسرا کہتا تھا اسے مارا اسے کاٹا اسے چھوڑا اسے مارا اسے کاٹا اسے چھوڑا، اور میدان قیامت میں جہنم کے شعلے لپک رہے ہوں گے. علی کہے گا خذی ھذا ذری ھذا خذی ھذا ذری ھذا خذی ھذا ذری. شادباش شادباش اسے چھوڑ اسے لے اسے چھوڑ اسے یہ. اور دوسری ہوگا ایک علی، نعرے دو انداز کے، ہاذ علی و ہاذ لک ہاذ علی و ہاذ لک ہاذ علی و ہاذ لک. چونکہ کروڑوں کے ہجوم سمندر کی موجوں کی طرح بہ رہے ہوں گے اور علی جہنم کو حکم دے رہا ہوگا یہ میرا یہ تیرا یہ میرا یہ تیرا یہ میرا یہ تیرا یہ. عظمت اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں. اور کیا چاہتے ہو؟ اس کا مطلب نقوی صاحب فیصلہ ہو گیا جو علی کا ہے وہ جہنم کا نہیں، اور جو دوزخ کا ہے وہ علی کا نہیں. اللہ جی، کیونکہ علی کی ولایت کے اقرار سے جنت بنی ہے اور اس کی ولایت کے انکار سے دوزخ بنی ہے. اقرار نہ ہوتا جنت نہ ہوتی، انکار نہ ہوتا دوزخ نہ ہوتی. اور اچھا راہداری کون دے گا بھلا؟ نہیں میں دیکھتا ہوں کہ یہاں سے مانتے ہو یا یہاں سے. ابھی فیصلہ ہوتا ہے، ابھی فیصلہ. کون دے گا راہداری؟ شرما تو ایسے رہے ہو جیسے اور لوگوں کے پیر ایک تولا ہوں نا وہ سیر بنا کے پیش کرتے ہیں، اور تجھے اتنا وزنی پیشوا اللہ نے دیا ہے کہ کائنات ایک پلے میں اور اسے ایک میں رکھ دیا جائے تو برابر کائنات نہیں تلتی. اور پھر تو شرما کے شیعہ سنی کتابیں بھری پڑی ہیں، لا یجوز احد الصراط، احد واحد بھی نہیں، احد الصراط الا من کتب له علی الجواز، کوئی ایک بھی نہیں گزر سکتا
पुल से, जब तक अली न लिखे। अब इस कोई में सिर्फ गजनफर नहीं, आदम भी शामिल है। नकवी साहब, मेरा सीना फटता है, अब मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। खोल दे। नहीं, या तो आदम के लिए दूसरी सिरात बनाओ। अगर सिरात एक है तो चाहे आदम है या ईसा, आएगा तेरे मौला के दरवाजे पर, या अली रसीद चाहिए। नाना नकवी साहब, मैं अगर देखूं है तो मैं किसी की मिसाल नहीं देता, शायद गुस्से में ना आ जाओ। मैं अपने वालिद को देखूं, किसी के लिए उठ खड़े होते हैं, मैं उसे बैठ के मिलूं ना, फकत उठ के झुक के मिलूं, क्योंकि वो तो बाप था, वो मुझसे अफजल था, वो उठ के मिलता था अफजल, मैं तो झुक के मिलूं। अगर वो किसी को झुक के मिले, मैं पांव छू के मिलूं, वो किसी को उठ के मिले, मैं बैठ के मिलूं, तो हर कोई सोचेगा इसके लहू में शक है, बाप इज्जत करता था, ये बैठ के हाथ मिला रहा है। और सर उठा, तेरा बाप आदम अली का सवाली है, आदम के हरामी बच्चे मांग अली से। बस जीते रहो, आबाद रहो, खुश रहो। खत्म कर दी मैंने बात, पैगाम पहुंचा दिया। थोड़ा मुल्क भी बताया, मुल्क अजीम भी बताया। मुल्क अजीम भी जुज़वी इमामत के लिए है। समझ में आई बात या नहीं? तो अली जो कुल्ली इमामत का मालिक है, उसके लिए क्या है? बस एक बात मुझे ये भी नकवी साहब पता है कि बहुत से यहां पीछे रह जाएंगे, लेकिन जो रहना है वो तो रहना है। जो नहीं रहेगा उसका नुकसान क्यों करूं मैं? रसूल से पूछा गया कि आप कदम कदम पे कहते हैं कि अली के बारे में क़यामत के दिन पता चलेगा, क़यामत के दिन पता चलेगा, क़यामत के दिन पता चलेगा, पहले नहीं पता चल सकता कि अली क्या है, आखिर होगा क्या? रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया, जब सारी खुदाई जमा होगी, हिजाब कुदरत से, अर्श से आवाज आएगी, मेरे बंदो आज जो सब जमा हो, क्या उम्मीद है तुम्हें? पालने वाले, तू कुर्सी अदालत पे बैठेगा और फैसले करेगा, जन्नती कौन है
जहन्नमी कौन है? रसूल कहते हैं आवाज़ कुदरत आएगी, बस तो इस हिजाब की तरफ देखते रहो। आज चूंकि फैसले का दिन है, तुम्हें फैसला बताएं। रसूल फरमाता है बहुत से लोग ये समझेंगे पर्दा तौहीद सरकना शुरू होगा, लोग समझेंगे शायद अल्लाह की आज जियारत हो रही है। फरमाते पर्दा हटते 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 जब एक मकाम पे पहुंचेगा तो अर्श पे कुर्सी अदालत लगाए मेरा भाई अली बैठा होगा। उस वक्त आवाज आएगी लोगों देख लिया। क्या बात है। इसीलिए तो मैंने इसे किबरियाई का बदन बनाया था। जिसको वहां मांगने की आदत थी अली से, आज मांग लो। और जो यहां नहीं मांगता, आज 8वीं मुहर्रम की रात है, फिर गैरत करे, इस अज़ाखाने में आहद करके जाए कि कल वहां भी अली से कुछ न मांगना। समझ में आ रही है बात या नहीं? क्यों कि उस वक्त उसके मुल्क का मालिक मेरा मौला अली होगा। दरूद पढ़ लो मिलकर बावाज़े बुलंद। कुछ पल्ले पड़ा या वक्त ज़ाया हुआ? माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने तो जवाहर बांट दिए। खुश रहो, आबाद रहो, मौला तुम्हारी इबादत कबूल फरमाए। बस ज़्यादा पढ़ लिया, थोड़ा सा और पढ़ना है। यही सोच के सुन लेना कि कल वही रोएगा जो रहेगा। आज का रोना सिर्फ उसका है जो है। बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 जुमले कहना है मुझे, और कहना उस शहीद के बारे में है जिसके बारे में तमाम अरबाब मकातिल ने लिखा कि जिसके पांव रकाबों तक नहीं पहुंचते थे। अल्लाह अज़मतुल्लाह। यकीनन सारे अज़ादार सोगवार रोने वाले पहुंच गए कि मैं किस जात की तरफ इशारा कर रहा हूं जिसे हुसैन ने मैदान में भेजते वक्त लिबास नहीं पहनाया। आओ मेरे सर पे कुरान रखो कि भला यही लफ्ज़ है किताबों के कि अलबसल कासिम सयाबहू सूरतल कफन। हुसैन ने कासिम को लिबास की जगह कफन पहनाया। अल्लाह अकबर। अल अज़मतुल्लाह। मेरी क्या मजाल मंडी वालों कि मैं हदें कायम कर सकूं, लेकिन बहरहाल जो किताबों में पढ़ा है उसका मैं ज़ामिन और जिम्मेदार हूं। अकबर जैसे बेटे को भी मैदान में हुसैन ने भेजा था, लेकिन हुसैन पे गश नहीं आई। अल्लाह जाने कासिम की तैयारी में क्या राज था कि गश आया है सुल्तान करबला पर। हाँ, थक गए हो तुम, मैं तुम्हें ज्यादा थकाना नहीं चाहता। बस एक जुमला मैंने बोला था तुम्हारे ज़हन को तैयार करने के लिए। तैयार हो गए तुम। दर्द की कहानी वही है जो हर साल सुनते हो। सारा मैंने छोड़ दिया। यहीं बैठे बैठे तसव्वुर करो कि मैदान जंग है। लड़ते लड़ते दूर निकल गया कासिम। अचानक हुसैन की समाज से कासिम की आवाज टकराई, या अम्मा अदरकनी। चाचा मेरे सर पे पहुंचो, मैंने जीन छोड़ दी। इससे ज्यादा मंडी वालों में मुख्तसर क्या कर सकता हूं। लफ्ज ये है, खुदा के लिए कोशिश करना मेरा इशारा समझने की। लफ्ज ये है, इन हजल हुसैन का शुक्र शिकारी उकाब की तरह हुसैन झपटे।
وہاں آئے جہاں قاسم کے گرنے کی آواز آئی تھی. اب سنو گے؟ وہاں پہنچ کے حسین کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں. پھر حسین نے امامہ اتار کے زمین پہ پھینکا، منہ پہ ماتم کر کے پوچھتے ہیں اینہ بنی القاسم، قاسم بیٹے کہاں ہو؟ کبھی ادھر سے آواز آتی ہے لبیک، وہاں جاتے ہیں کچھ اٹھاتے ہیں، پھر ادھر سے آواز آتی ہے لبیک. قاسم کی لاش کے ٹکڑے چن رہے ہیں حسین. اب جس کے سینے میں گوشت ہے، پتھر نہیں، ٹکڑے چنتے چنتے حسین نے دیکھا ایک کالے کپڑوں والی بی بی ہے جو دوڑتے ہوئے گھوڑے کے سموں میں ہاتھ مار مار کے کچھ تلاش کر رہی ہے. حسین نے روکے کہا اماں زہرا تم میدان میں کیا کر رہی ہو؟ زہرا نے کہا میرے قاسم کی ایک انگلی گھوڑے کے سم کے ساتھ گئی ہے، اسے تلاش کر رہی ہوں. ماتم حسین.